جب نبی پاک نے نبی ہونے کا اعلان کیا نا، اس وقت ظاہری عمر مبارک تھی 40 سال، نبی تو پیدائشی تھے، پر اعلان اس وقت کیا جب آپ کی ظاہری دنیاوی عمر مبارک 40 سال۔ اور یہ جو واقعہ حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ اس وقت کی ہے جب رسول اللہ کی دنیاوی زندگی 20 سال، صدیق اکبر کی 18 سال، یہ 2 سال بعد میں پیدا ہوئے رسول اللہ۔ اس وقت یہ دونوں دوست، یاری تو بچپن کی تھی نا، نبی ہونے کے بعد کی دوستی نہیں، پہلے سے بچپن سے چل رہی۔ یہ دونوں دوست شام کی طرف جا رہے ہیں، تجارتی سفر میں، مکہ مکرمہ سے نکلے، سفر کرتے کرتے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال اس وقت، صدیق اکبر کی 18 سال۔ تو راستے میں ایک وادی آئی، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ، وہاں صدیق اکبر کہنے لگے اے میرے دوست، کیونکہ اس وقت ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا سرکار نے، اس وقت یوں نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اے میرے دوست آپ ذرا اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں نا، تھک گئے ہوں گے، بڑا لمبا سفر کیا ہے، میں ذرا اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک عیسائی راہب رہتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، تو وہ مشرک نہیں ہوا، جبکہ سارے عیسائی مشرک ہو گئے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے لگے، وہ دین ابراہیمی پر قائم ہے، اس نے آبادیاں چھوڑ دی، یہاں آ کے اللہ اللہ کرتا ہے، تو میں ذرا اس سے کوئی 1-2 مسئلے پوچھوں، آپ یہاں تھوڑا آرام کریں اے میرے دوست۔ آپ اس میں دوست ہیں۔ صدیق اکبر اوپر جب پہاڑی کے اوپر گئے تو وہ جو راہب تھا، عیسائی راہب، اس نے اوپر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، جھگی تھی، اس میں وہ رہتا تھا۔ جب صدیق اکبر اوپر پہنچے تو وہ اپنی جھگی سے باہر کھڑا ہے اور نظریں ٹکائی ہوئی ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اس ہستی کی طرف جنہوں نے بعد میں رحمت للعالمین بننا، ادھر دیکھ رہا ہوں۔ جب صدیق اکبر پہنچے، سلام کہا، اس نے سلام کے جواب کے بعد پہلا سوال کیا، یا ابا بکر من الرجل الذی فی ظل السدرہ، انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا اے ابو بکر، وہ جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، بیری کے سائے میں بیٹھا ہے، یہ شخص کون ہے؟ نظریں ادھر، صدیق اکبر کی طرف نہیں دیکھ رہا، بات صدیق اکبر سے کر رہا ہے، نظریں ٹکائی ہوئی ہیں نیچے بیٹھے ہوئے عظیم ذات کی۔ صدیق اکبر نے کہا راہب صاحب وہ میرا دوست ہے، اس کا نام محمد ہے، عبد المطلب کا وہ پوتا ہے، اور نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کو پورا عرب جانتا تھا، کہا عبد المطلب کا پوتا ہے، میرا دوست ہے، نام محمد ہے۔ راہب نے کہا اے ابو بکر سن لے، ھذا واللہ نبی، اللہ کی قسم، رب کی قسم، یہ شخص نبی ہے، اس لیے کہ میں نے پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں نشانیاں پڑھ رکھی ہیں کہ اس نبی میں علامتیں کیا ہوں گی، نشانیاں، شکل و صورت بھی جیسی پہلی کتابوں میں ہے وہ ذات اس پر پورا اتر رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی صرف شکل و صورت ہی نہیں، اور بھی کئی نشانیاں، یہ بھی کہا اس نے ایک موقع پر کہ جب تم وہ دور سے اس وادی کے سامنے ہوئے تھے، لم یبقا جبل ولا شجر، لم یبقا شجر ولا حجر الا خر ساجدا، وہاں دور تھے تو اس پوری وادی میں نے دیکھا نہ کوئی پتھر رہا نہ کوئی درخت، سارے سجدے میں گئے، وَهُمَا لَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور یہ شجر و حجر، درخت اور پتھر،
یہ صرف نبی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ ان کو کوئی نبی نظر آ رہا ہے۔ اے ابو بکر تو پہلے بھی مجھ پر آتا رہتا، تجھے جانتا ہوں، تو لا محالہ تم میں پھر وہی نبی ہے جس کے آگے درختوں نے سجدہ کیا۔ وہ دیکھ درخت کا سایہ دوسری طرف ہونا چاہیے، مگر جدھر وہ شخص بیٹھا ہے درخت نے ادھر سایہ کیا۔ فواقع فی قلب ابی بکر التصدیق والیقین، تو صدیق اکبر کے دل میں اسی وقت ایمان داخل ہو گیا۔ ابھی نبی پاک نے اعلان نہیں کیا نبوت کا، نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ صدیق اکبر اس دن سے مومن ہو چکے تھے اور منتظر تھے کب یہ اپنے منہ سے دعویٰ کرے میں نبی ہوں تو میں سب سے پہلے کلمہ پڑھوں۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے ایمان لائیں، سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ، اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے صدیق اکبر۔ مگر پھر ان چاروں میں سے پہلے کون ہے؟ باقی سارے ایمان لائے جب رسول اللہ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو صدیق اکبر تو اعلان سے 20 سال پہلے ایمان لائے، سب سے پہلا مومن صدیق اکبر۔ وہ تو انتظار کر رہا تھا کب یہ اپنے منہ سے کہے میں نبی ہوں، 20 سال پہلے اس کے دل میں ایمان آ گیا۔